سید المفسرین، سند المفسرین، حبر الامت، ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم کے ساتھ سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرا سینہ نبی کی پیٹھ کے ساتھ لگ رہا تھا۔ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے غلام، اے لڑکے، میں تجھے چند نصیحت کی باتیں بتاتا ہوں، اپنے پلے باندھ لینا، یقین کر لینا، ان کو زندگی کا دستور بنا لینا، تجھے نفع دے گی۔ آپ یاد رکھیں گے میرے نبی کی نصیحت ہے، 13 سال کی عمر ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بیٹھیں، فرمایا یا غلام، اے غلام، الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، اے غلام چند کلموں کی تعلیم تجھے دیتا ہوں، چند باتوں کی یاد کر لے انہیں، اللہ ان کے ذریعے تجھے نفع دے گا۔ تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں، سکھائیے مجھے وہ کلمات۔ فرمایا پہلی بات، احفظ اللہ، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ کیا کمال ہے، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے دین کی، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ نمبر 2، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کر، اللہ تیری مدد کرے گا۔ اللہ کی حدوں سے تجاوز نہ کر، انہیں پہچان، ان کی حفاظت کر، اللہ تیری مدد کرے گا۔ نمبر 3، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مانگے تو اللہ ہی سے مانگ۔ کیا نصیحت ہے خدا کی قسم، جب تم مانگے اللہ ہی سے مانگ۔ نمبر 5 یاد رکھیے گا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد مانگے تو اللہ ہی سے مدد مانگ۔ نمبر 5، وَعْلَمْ، جان لے، یقین کر لے، ان الامت لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء، خوب یقین کر، لو ان الامت لو اجتمعت، اگر ساری امت جمع ہو جائے، کیا سارے ولی، سارے پیر، سارے نیک، سارے بادشاہ، یعنی پوری امت، عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تجھے ایک ذرہ نفع دینے کا ارادہ کر لیں، تو سن لے، لَمْ يَنفَعُوكَ، تجھے نفع نہیں دے سکتے، اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، مگر اتنا ہی تجھے نفع ہوگا جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ ساری امت اکٹھی ہو کر تجھے ذرہ نفع دینا چاہے تو نہیں دے سکتی، ہاں اِلَّا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا، اگلی بات، اسی آیت کی تفسیر سمجھو، اور اگر ساری امت جمع ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ تجھے کچھ ضرر دینا چاہیں،
تو فرمایا لم یضروکا، تجھے ضرر نہیں دے سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، ہاں مگر اسی قدر جو اللہ نے آپ کے اوپر مصیبت اور ضرر لکھ دی ہے وہ تو آپ کو پہنچ کے رہے گی۔ نمبر 6، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ قلم اٹھ گئے ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یعنی تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ تقدیر تو جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے، کائنات کے سارے عامل مل کے بھی اس کو ٹال نہیں سکتے۔ قلم اٹھ گئے ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، ہاں اسی لکھے ہوئے کو اگر مٹائے گا بھی تو کون مٹائے گا؟ تو پھر اسی سے کیوں نہیں مانگتا؟ نمبر 7، تعرف الاللہ، تعرف الاللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدت۔ عجیب جملہ ہے، فرمایا خوشحالی کے دنوں میں اللہ کے حقوق پہچانتے رہا کرو، تنگی میں اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ خوشحالی کے دن آئیں، اللہ کے حقوق بھول نہ جایا کرو، تو پھر جب تنگی سختی آئے گی وہ تمہیں نہیں بھولے گا۔ نمبر 8، وَعْلَمْ، جان لے، انما اخطأک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک، جو چیز آپ کو پہنچنی تھی، فرمایا جو چیز آپ سے چوک گئی، ہٹ گئی، رہ گئی، آپ کے ہاتھوں نکل گئی، تو یہ یقین کر لے کہ وہ آپ کو ملنے ہی والی نہیں تھی۔ آپ پڑے ہوئے تھے، چیز نہیں ملی آپ کے ہاتھوں، تو یہ یقین کر لے کہ وہ چیز آپ کو پہنچنے ہی والی تھی، اور جو چیز آپ کو مل گئی ہے تو یہ بھی یقین کر کے یہ آپ سے کبھی رہنے والی بھی نہیں تھی۔ تو جو چلی جائے گی اس پر پریشان نہیں ہوگے، اور جو آپ کو مل جائے گی اس پہ آکڑو گے نہیں کہ یہ میرا کمال ہے، اس کو بھی اللہ کا کمال سمجھو گے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 9، جان لے، اعلم ان النصر مع الصبر، یہ جان لے کہ مدد صبر کے ساتھ ہے۔ مدد صبر کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین وان الفرج مع الکرب، خوشحالی تنگی کے ساتھ ہے۔ ان مع العسر یسرا، مدد صبر کے ساتھ ہے اور خوشحالی تنگی مصیبت کے ساتھ ہے، یعنی یقین کر لے بندے کو کتنی امید پیدا ہو جاتی، اگر کوئی تکلیف میں ہے، کوئی سختی میں ہے تو یقین کر لے کہ اگر سختی ہے تو اللہ کا قانون ہے، اس سختی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ اس خوشحالی کے بعد، سختی کے بعد خوشحالی۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرہ، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرہ، فإن العسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح۔ کہتے ہیں جب آپ پہ سختی زیادہ آ جائے تو سورہ علم نشرح کے اندر غور کیا کرو، کیونکہ سورہ علم نشرح کے اندر فرمایا گیا ہے ان مع العسر یسرا فإن العسر بین یسرین، کہ ایک تنگی دو آسانیوں کے درمیان ہے۔ ایک تنگی یعنی پہلے آسانی تھی، اب تنگی آئی ہے، تو بعد میں پھر کیا آئے گی؟ آسانی، خوشحالی آئے گی۔
لیکن کون ہے جو غور کرے قرآن میں؟ قرآن اس کو تسلی دے، قرآن اس کے دلوں کا غم دور کر دے، اس کے دل کے اندر ایک بہار پیدا کر دے. کون ہے؟ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کوئی کہاں سے تسلیاں لینا چاہتا ہے؟ میرے مالک کی کتاب کے پاس خدا کی قسم نبی کریم نے دعا سکھلائی ہے کہ جب دعا کیا کرو تو یہ کہا کرو اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا. تو جس کے دل کی بہار اللہ نے قرآن کو بنا دی اس کو کیا پریشانی ہے؟ نمبر 10 فرمایا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ یقین کر کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یقین کیجئے دوستو اللہ بڑی غیرتی ذات ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرتی. وَمَنْ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ. نبی کریم نے فرمایا اللہ سے زیادہ غیرتی کون ہے؟ سچ بتاؤ ہری پور والو، جسے تم چاہتے ہو، جو تمہیں چاہتا ہے، سچ بتاؤ ایمان سے اس پہ غیرت کرتے ہو کہ نہیں؟ جو تمہیں چاہے تم اسے چاہو، اس پہ غیرت کرتے ہو کہ نہیں؟ اس کا ساتھ دیتے ہو کہ نہیں؟ تو جو ساری زندگی اللہ ہی کے لیے غیرت کرتا رہے، اللہ ہی کی توحید کا ڈنکا بچاتا رہے اور کہے کہ اللہ بس میں صرف تیرا ہوں، تیرے در کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، تو سچ بتاؤ وہ بے نیاز بادشاہ اس پہ غیرت کرے گا کہ نہیں؟ وہ اس کو کسی اور کے حوالے کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. لیکن فرق اتنا ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے. کیا ہے؟ یہ دنیا دار الامتحان ہے. اللہ اپنوں کو بھی اس امتحان کی بھٹی سے گزارتا ہے. کبھی تو ایسے بھی کر دیتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں اللہ کا دشمن رہتا ہے، مظلوم ہوتا ہے. آپ کے محلے میں اللہ کی توحید کا دشمن بیٹھا ہوتا ہے لیکن مزے کر رہا ہوتا ہے. مالک نے دنیا کی فراوانی کھول دی ہوتی ہے اور آپ توحید کا ڈنکا بجاتے ہیں. آپ پہ آنے والا دن پہلے سے زیادہ سخت ہوتا ہے. تو یہ نہ سمجھ لیجئے کہ اس سے اللہ راضی ہے، تجھ سے ناراض ہے. اسے دیا تو امتحان ہے، تجھ پہ تنگی کر دی ہے تو یہ بھی امتحان ہے. لیکن وہ ناکام ہے، اسے مالک دے رہا ہے تب بھی غیر کے در پہ جا رہا ہے. تو ناکام نہیں ہے تو اسے لے رہا ہے، تو تب بھی اسی کے در پہ پڑا ہے. یہی تو مومن کا فرق ہے. وہ لے رہا ہے، مار رہا ہے، ایک مصیبت سے دوسری میں مبتلا کرتا ہے. میں نے ایک بیان سنا ایک شخص نے، تو سننے والوں میں بہت سارے غمگین اور دکھیا لوگ بھی ہوتے ہیں. قرآن جب اس نے سنا، بیان ختم ہوا، بڑا رویا ملا مجھے. کہنے لگا اگر بات اسی طرح ہے، میں تو جاہل ہوں، مجھے تو آج تک پتہ نہیں تھا. اگر بات ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ قرآن کہتا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں اللہ میری لیے ساری دنیا آگ بنا دے تب بھی تیرے در کے سوا کسی در پہ نہیں جاؤں گا. میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، اس کے در کے سوا کوئی در ہے ہی نہیں. 1.25 لاکھ نبی اگر اللہ نے بھیجے ہیں تو وہ لوگوں کو کسی اور کا در بتانے نہیں آئے، وہ صرف اور صرف کس کا در بتانے آئے؟ ہاں، اللہ اپنے حبیب سے کہتے ہیں آپ اعلان کر، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، یہی میرا راستہ ہے. اب آپ کہیں گے کون سا میرا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں، یہی میرا راستہ ہے، یہی میرا راستہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین، ہم کمزور ہیں، ہم امتحان کے قابل بھی نہیں ہیں،
ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بغیر امتحان کے پاس کر دے، اللہ ہمیں رسوائی سے محفوظ فرما۔